Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف 110 آیات پر مبنی ایک مکی سورہ ہے۔ اس کا نزول مکے میں اس وقت ہوا جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ انہیں اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا اور تاکید کی گئی کہ توحید کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سورہ کا اصل مضمون یہ ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اس دنیا کی تمام خوبصورتیاں انسان کو آزمانے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جب امتحان ختم کرنا مقصود ہوگا تب اللہ اس دنیا اور اس کی تمام رنگینیوں کو مٹا دے گا، زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا، اور اس کے بعد ایک اگلا جہان شروع ہوگا جہاں ہر انسان اپنے حساب کے لیے اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز بغرض امتحان بنائی گئی ہے۔ اگر دل میں اس امتحان کا احساس زندہ ہے تو ہر چیز رب سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اگر دل غفلت کا شکار ہو جائے تو انسان خواہشات نفس کے پیچھے چلنے لگتا ہے اور امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی امتحان کی تیاری کے لیے انسانوں کو قرآن دیا گیا ہے، اور اس سورہ میں قرآن کی خصوصیات کو بار بار تفصیل سے بیان کیا گیا، اور جس طرح دنیا کے کسی بھی امتحان میں امتحان دینے والے شخص کو یہ آزادی دی جاتی ہے کہ وہ امتحان گاہ میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق سوالوں کے جواب دے دے، لیکن اس کے بعد امتحان لینے والا شخص امتحان دینے والوں کی قابلیت کو جانچتا ہے اور اس کے بعد نتیجے طے کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب تک کہ ہم اس دنیا میں ہیں آزادی دی ہے کہ اس امتحان میں ہم جو چاہے جواب دے دیں، جس کا دل چاہے مومن بن جائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے، لیکن جب امتحان ختم ہوگا تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اور اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون ہارا اور کون جیتا۔ نتیجے کا دن آخرت کا دن ہوگا۔ سورہ کہف میں آخرت کا تذکرہ بھی بہت دفعہ کیا گیا۔ اس سورہ میں دنیا کے اس امتحان کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھانے کے لیے 4 کہانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان سب کہانیوں میں انسانوں کو پیش آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ ہے جن میں انسان اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، جن میں سے پہلا امتحان ہے ایمان کا، دوسرا ہے مال کا، تیسرا ہے علم کا، اور چوتھا ہے طاقت یا اقتدار کا۔ یہ چاروں چیزیں انسان کے اس دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن یہی وہ معاملات ہیں جن میں انسان دھوکہ کھاتا ہے اور اس کے بعد آزمائشوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ دھوکے کو عربی میں دجل کہتے ہیں۔ اسی لیے اس سورہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے، اور مسلم کی حدیث ہے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ آج کے زمانے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے، اور یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے، لیکن اگر ہم کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ زمانہ خراب ہے تو کیوں ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زمانہ واقعی اگر خراب ہے تو انہی 4 باتوں کی وجہ سے ہے۔ یا تو لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے، یا انہوں نے مال کا غلط استعمال کیا ہے، یا علم کا حصول یا اس کا عمل اس کے پیمانے بدل گئے ہیں، یا پھر وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے یا اقتدار ہے وہ اس کا درست استعمال نہیں کرتے۔ سورہ کہف کا مطالعہ اصل میں ہمیں اس خراب زمانے میں اپنے آپ کو بچا کے چلنے کے حوالے سے بھی بہت سی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سورہ کی ابتدا میں قرآن کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ کتاب سیدھی بات کرتی ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے دنیا بنائی گئی انسان اسی کے مطابق زندگی گزار دے۔ لیکن دنیا کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر زمانے میں ہمیشہ حق کے مخالف لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ مکے کے لوگ ان کے پیغام کو جھٹلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر شدید صدمہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تلقین بھی کی اور یہ تاکید بھی کی کہ ان لوگوں کے غم میں آپ اپنی جان کو ہلکان مت کریں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت تک ان سب کو رائے کی آزادی دی ہے، جس کا دل چاہے نبیوں کا اقرار کرے، جس کا دل چاہے نبیوں کا انکار کرے۔ لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو ہر وہ شخص جس نے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر سیدھی راہ چھوڑی تھی، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا آخری انجام کیا ہوا۔ دنیا میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان وجوہات میں وہ امتحانات ہوتے ہیں جن میں انسان ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان امتحانوں میں سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ایمان کا ہے، اور اس امتحان میں اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امتحان میں ناکامی کے بظاہر لوگوں کو کوئی نقصانات نظر نہیں آتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایمان کے امتحان میں ناکام ہونے والوں پر اکثر دولت اور عیش و عشرت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں سب کی سب انہیں مل جاتی ہیں، اور انسان اس مزے اٹھانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ آزمایا جا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں پر بعض دفعہ دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن آخر کار کامیابی انہی کو ملتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایسے ہی چند نوجوانوں کا واقعہ ہے جو حاکم وقت کی طرف سے ایک ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے۔ وہ نوجوان توحید پرست تھے، جبکہ ان کا پورا معاشرہ ان پر زبردستی کر رہا تھا کہ انہیں زبردستی اپنے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ ان نوجوانوں کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے انہوں نے دنیا اور اس کے آرام کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر لی، ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سلا دیا۔ وہ اس غار میں ایک طویل عرصے تک سوتے رہے۔ دنیا سمجھتی رہی کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، لیکن کئی 100 سال کے بعد وہ اٹھے۔ پھر ان میں سے سب کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے اپنے جیب سے سکہ نکالا تو لوگوں نے غور کیا کہ یہ سکہ تو کئی 100 سال پرانا ہے، اور اس طرح سے پھر یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی کہ وہ لوگ جو کئی 100 سال پہلے بستی سے چلے گئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں اور یہ آج تک زندہ ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت اس بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اقتدار اور طاقت کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب سورہ کہف نازل ہوئی تو قریش کے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ حیات بعد الموت ایک فرضی کہانی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان نوجوانوں کا اس طرح کئی 100 سال کے بعد سو کر اٹھنا عقیدہ آخرت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل تھا، لیکن اس بستی کے لوگوں نے بھی اس سے سبق نہ سیکھا، کیونکہ روایات کے مطابق وہ نوجوان کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، اور ان کے مرنے کے بعد اس بستی میں بحث یہ ہونے لگی کہ ان کے مقبروں پر مزار بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے۔ یہ فتنہ آج بھی معاشرے میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا اور حیرت انگیز واقعہ دکھاتا ہے تو اس سے سبق سیکھنے کے بجائے انسان اس کے بارے میں مختلف سوالات کرتے ہیں۔ آج تک لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کتنے نوجوان تھے۔ کچھ لوگ اس بات پر اصرار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کتنے سالوں غار میں رہے، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ پتہ معلوم ہو جائے کہ یہ اصحاب کہف کا غار دنیا کے کس حصے میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ غار دیکھا ہے۔ عیسائیوں کی روایات میں بھی اس حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اس پورے واقعے کا اصل مقصد یہ بتانا نہیں تھا کہ یہ لوگ کتنے تھے اور یہ کہاں گئے اور یہ مرے یا زندہ رہے یا سو گئے۔ اس کا اصل مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ جب ایمان کی آزمائش آئے تو اپنی بستی اور اپنا گھر بھی اگر چھوڑنا پڑ جائے تو انسان کو یہ بھی کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جن لوگوں کو اس واقعے سے یہ دو باتیں سمجھ نہ آئیں وہ دنیا کی ہر بات کر لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایمان کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس میں ناکام ہونے کے بعد انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ سورہ کہف میں دوسرا قصہ ہمیں مال کی آزمائش کا ملتا ہے، یعنی کہ مادہ پرستی کے فتنے کا قصہ۔ یہ دو افراد کی کہانی ہے جس میں ایک شخص جو مالدار ہے وہ کافر ہے، لیکن دوسرا شخص جس کی حیثیت کم ہے وہ توحید پرست ہے۔ اس کہانی میں یہ بات سمجھائی گئی ہے
کہ جو لوگ مال کے فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا میں پیسہ حاصل کرنا اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہے، اور وہ اس کامیابی کو اپنا سچا اور حق پر ہونے کی دلیل بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اتنا مال، اتنی دولت اور اتنا عیش فراہم کر دیا تو اس کا ضرور مطلب یہی ہے کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اور اس لیے آخرت میں بھی انہیں وہ تمام آرام اور انعام دے دے گا۔ یہی حال اس شخص کا بھی تھا۔ اس کی جھوٹی آرزوؤں نے اسے الجھا کے رکھا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ اپنی ہر کامیابی کی وجہ اپنی عقل اور اپنی محنت کو سمجھتا تھا۔ اس کا ساتھی جب اپنے دوست کو اس طرح کی زندگی گزارتے دیکھتا تھا تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہتا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیا کرو، اس کی نعمتوں کا احسان مانا کرو، اور یہ کہ دنیا عارضی ہے اس لیے تم آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن اس مالدار شخص کی آنکھ پر غفلت کا پردہ تھا، اس کو اپنے خیر خواہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی پوری فصل تباہ ہو چکی ہے، اس کا سارا مال ضائع ہو چکا۔ اس دن جب وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا تو اسے خیال آیا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے کون سا شرک کیا تھا؟ اس کے سلسلے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی پر فخر کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت تعلیم یافتہ اور بڑی صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے تقدیر میں مال نہیں رکھا ہوتا تو انہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے بارے میں خیال کرنا کہ یہ مجھے اپنی وجہ سے ملی ہیں۔ یہ خیال اس شخص کو اس وقت آیا جب اس نے دیکھا کہ ساری طاقت، ساری عقل اور ساری محنت کے باوجود اس کا سارا مال ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اپنے بلبوتے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی مال کی اس آزمائش سے بچائے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھائے، کیونکہ قرآن میں دنیا کی اس بے ثباتی کو بار بار سمجھایا گیا ہے۔ بار بار موسموں کے تغیرات کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ جس طرح ہر سال موسم بہار میں ہریالی آتی ہے، اگر اس وقت کوئی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ ہرے بھرے پھل پودے اب ہمیشہ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس شخص کا یہ خیال غلط ہوتا ہے، کیونکہ ہر سال ہم خزاں کے موسم میں پتوں کو جھڑتا دیکھتے ہیں۔ یہ یاد دہانی ہم اپنی زندگی میں بارہا دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں؟ قرآن میں قیامت کا تفصیلی ذکر بار بار آتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلتوں میں پڑھ کر اس امتحان گاہ کی حقیقت کو بھول جائیں۔ اور جب قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں دنیا کا ختم ہونا، اللہ کا بندوں سے حساب و کتاب لینا، جنت، جہنم، سب کا تذکرہ شامل ہوتا ہے، جس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ سارے مراحل اصل میں امتحان کے ختم ہونے کے بعد ہو جائیں گے، اور جب انسان کے ہاتھ میں اس وقت عمل کرنے کے لیے کچھ نہ ہوگا سوائے اپنے نتیجوں کے انتظار میں، اور اس کے مطابق جو بھی ٹھکانہ انسان کو ملے گا وہی اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ شیطان ہمیشہ سے انسانوں کا دشمن رہا ہے۔ اس کا اصل کام یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا کے امتحان میں غافل ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ اسی لیے سورہ کہف میں قصہ آدم و ابلیس بھی موجود ہے، اور یہ قصہ اسی لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ شیطان ان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور اس کے دھوکے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ سورہ کہف میں اگلی کہانی علم کے حوالے سے ہے۔ علم کا فتنہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور آج جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ فتنہ اپنی چوٹی کو پہنچ چکا ہے۔ ہم اردو زبان میں لفظ علم، معلوم اور معلومات کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان کے معنوں پر اگر غور کریں تو عام بول چال کی زبان میں علم ان اطلاعات کو کہا جاتا ہے جو ہمیں کسی معتبر ذرائع سے ملتی ہیں۔ معلوم ہم ان باتوں کو کہتے ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، اور معلومات ہم ان اطلاعات کو کہتے ہیں جو ہمیں کسی ذرائع سے مل جاتی ہیں، مثلا ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبار وغیرہ۔ اصل مسئلہ آج کل جو درپیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں نے علم اور معلومات کے فرق کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ محض اطلاعات کو
علم سمجھنے کی وجہ سے لوگ اپنی مرضی سے رائے قائم کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، خود کو حق پر سمجھتے ہیں، دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، یا پھر اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا جو قانون چل رہا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکیں گے۔ سورہ کہف کی یہ کہانی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا علم جتنا بھی اسے حاصل ہو جائے وہ بہت کم ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر کے ذریعے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو ان سے زیادہ جانتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر میں یہ سیکھا کہ اللہ نے اس کائنات کی تقدیر لکھی ہے، ہر انسان کو اپنا کام تو درست انداز میں کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ زندگی میں بہت کچھ باتیں عجیب اور حیرت ناک ہوتی ہیں۔ بظاہر وہ بڑے بڑے حادثات لگتے ہیں، بظاہر انسانوں کو ان کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کے علم اور اقتدار پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم میں اور ہر مرضی میں کوئی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر انسان صبر کے ساتھ ان حکمتوں کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کبھی کبھی اس کو بہت کچھ سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، لیکن اگر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کے علم پہ بھروسہ کرنا انسان کے لیے لازم۔ آج کے زمانے میں جس کو علم کا حصول کہا جاتا ہے وہ معلومات کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے، حالانکہ اسلام کے نقطہ نظر سے علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ کے قانون، اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کا قانون سمجھ میں آئے کہ دنیا میں کوئی کام اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اصولوں کی بنیاد پہ بنائی ہے، کوئی چیز بھی یہاں الٹ-ٹپ یا بیکار نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک خاص بندے سے ملاقات کروائی تاکہ وہ ان سے علم کی گہرائی سیکھ سکیں، تو کچھ واقعات بڑے غیر معمولی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صحبت اختیار کرنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے کیونکہ تم صبر نہیں کر سکتے ہو۔ صبر کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی مضبوطی کے ساتھ جم جائے اور یہ سوچے کہ میں شکایت نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا یا اختلاف نہیں کروں گا۔ یہی بات اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم میرے ساتھ مت رہو، تم صبر نہیں کر سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ وہ صبر کر سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں چلے، ایک دریا کے پاس پہنچے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بندے نے کشتی میں ایک سوراخ کر کے اسے عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، انہوں نے فوراً اعتراض کیا۔ اس کے بعد جب وہ بستی میں اترے تو اس شخص نے ایک لڑکے کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، اس پر بھی انہوں نے سوال کیا۔ وہ آگے چلے، ایک اور بستی میں پہنچے اور اس بستی کے لوگوں سے مہمان نوازی کی درخواست کی، لیکن اس بستی میں کسی نے ان دونوں کی مدد نہ کی۔ لیکن اس شخص نے اس شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس شخص نے پھر اس وقت ان سے کہا کہ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں تم سے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی مشیت اور حکمت پر صبر اور بھروسہ کیے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت اس شخص سے ان واقعات کی وجوہات دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کشتی کو انہوں نے عیبدار اس لیے بنا دیا تھا کیونکہ وہ کشتی کسی غریب لوگوں کی تھی اور ایک بہت ہی ظالم بادشاہ ہر اچھی چیز کو زبردستی قابو کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے یہ کشتی عیبدار دیکھی تو چھوڑ دی، اس وجہ سے ان غریب لوگوں کی روزگار اور پیسوں کا معاملہ چلتا رہا۔ بچے کے قتل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک نافرمان اولاد بننے والا تھا، اسی لیے اللہ کے حکم سے اس بچے کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد ان والدین کو ایک دوسری اولاد عطا ہوئی جو نیک تھی۔ اور دیوار کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ بستی کے لوگ بہت خراب لوگ ہیں، لیکن اس بستی میں ایک بہت اچھا آدمی رہتا تھا جس کا انتقال ہو چکا۔ اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ خزانہ چھوڑا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی، اس کے نیچے سے خزانہ نکل آتا تو یتیم بچوں کو نہ ملتا۔ میں نے یہ دیوار اسی لیے بنا دی تاکہ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنا خزانہ خود نکال لیں۔
ان تئیوں کہانیوں کے ذریعے جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر ناپسندیدہ یا غیر معمولی واقعات جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں یا بعض دفعہ شکوہ کرتے ہیں یا بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے یقیناً غلط ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اسی کا نظام چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ علم کا فتنہ انسان کو یہ غرور دلا دیتا ہے کہ یا تو مجھے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، اور یا یہ کہ جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہی حق ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے، اور ان تینوں کہانیوں نے یہی ثابت کیا۔ اگلی کہانی ذوالقرنین کی کہانی ہے، اور اس کہانی نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور طاقت بھی انسانوں کو آزمائش کے طور پہ دی ہیں، انعام کے طور پر نہیں دی ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس آزمائش کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اور آپ دنیا میں طرح طرح کی مصیبتوں کے بارے میں ہر وقت سنتے رہتے ہیں، جس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں، اور ان کی ناکامی عوام کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ جبکہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت اور بہت اقتدار دیا، لیکن وہ ایک مثالی حکمران تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اسباب اور وسائل عطا کیے تو اس نے اس کو توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنا اصول ہمیشہ سے یہی بنایا ہوا تھا کہ میں دنیا میں ظالموں کو سزا دوں گا اور نیک، صالح اور مجبور لوگوں کی مدد کروں گا۔ ذوالقرنین نے مال و دولت کی لالچ اور معاوضے کے بغیر مظلوموں کی مدد کی، جس میں ایک واقعہ خصوصی طور پر اس قوم کا آتا ہے جس کو یاجوج اور ماجوج نے بہت پریشان کیا تھا۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد کی اور پہاڑوں کے درمیان میں دھات کو پگھلا کر ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ اب وہ قوم محفوظ ہو گئی تھی۔ لیکن ذوالقرنین کے اندر عقیدہ آخرت اتنی مضبوطی سے راسخ تھا کہ اس نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے، یاجوج اور ماجوج اس پہ چڑھ کے نہیں آ سکیں گے، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت تو مکمل کرنی چاہیے، طاقت اور اقتدار کا صحیح اور مکمل استعمال بہت ضروری ہے، لیکن نتیجوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ چونکہ میرے پاس بہت طاقت ہے اس لیے میرا کیا ہوا کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے یہ سوچ درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آج دنیا میں ہم جو بھی سیاسی کرپشن دیکھتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جن کے ہاتھ میں بھی طاقت ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمارے کاموں کو بھی ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے بجائے اپنی تجوریاں بھرتے رہتے ہیں۔ سورہ کہف انسانوں کو انہی غلط سوچوں کے فتنوں سے بچاتی ہے، کیونکہ یہی غلط سوچیں ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں الجھن بن گئی۔ سورہ کے آخر میں آیت نمبر 103 اور 104 میں ایک بڑا اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے والا عمل کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب بھی خود ہی دیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی محنتیں کیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اسے اللہ بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فتنہ چاہے ایمان کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے علم کا ہو یا اقتدار کا، کامیابی کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ دھوکہ اور دجل جو زمانے میں نافذ ہے، دراصل وہ یہی بات ہے کہ انسانوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انسانوں کی عقلیں اور انسانوں کی خواہشات یہی وہ اصل چیزیں ہیں جو ہمیں خوشیاں دے سکتی ہیں، حالانکہ کلام پاک وہی ہے، اللہ کا پیغام انسانوں کے لیے ہے جو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عمل صرف وہی مقبول ہے جو اللہ کی خاطر کیا جائے۔ اسی لیے سورہ کے آخر میں سب کو تلقین کر دی گئی ہے کہ شرک سے بچ کر نیک عمل کرنے والا ہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنہ دجال سے بچائے، دھوکے کی زندگی سے بچائے،
اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ دے اور آخرت کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ. Allah